جی شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل جماعتی کانفرنس جس میں اپوزیشن اور حکومت شریک تھی، اس کا انعقاد ہونا میں سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، خصوصی طور پر اس مظلوم عوام کے لیے جو گزشتہ 87 دنوں سے گرپیوں کے زد میں ہے، ان عوام کے لیے جن کے بچے اس وقت زخمی اسپتالوں میں ہیں، ان جیل میں گرفتار نوجوانوں کے لیے جنہوں نے آزادی کے خاطر ایک جنگ شروع کی ہے، اور ان تمام ہزاروں وارثین شہداء کے لیے جنہوں نے اپنے پیارے اس جہاد میں قربان کی ہے. آج ہم نے اتفاق تو کیا، لیکن اس اتفاق کے نتیجے میں اور اس قرارداد پاس ہونے کے نتیجے میں ایک بار پھر اپوزیشن نے بال حکومت کے کورٹ میں پھینکا ہے، اور یہ اب حکومت کی صلاحیت کا امتحان ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کو کس طرح کشمیر کے آزادی کے لیے استعمال کر رہی ہے. ہم نے حکومتی قرارداد اور اپوزیشن نے مل کر جو قرارداد منظور کی ہے، اب ہم چاہیں گے کہ اس کے روشنی میں حکومت پاکستان ایک ایکشن پلان بھی دے دے، ایک روڈ میپ بھی دے دے. اور ہم نے اپنے آج کے اجلاس میں وزیر اعظم صاحب کی اس تقریر کو اپریشیٹ بھی کیا جس میں انہوں نے کشمیر کو سپورٹ کیا اور کشمیریوں کی ترجمانی کی. البتہ ہم نے ضرور یہ گلہ کیا اور افسوس کا اظہار کیا کہ UN کے اس کانفرنس میں وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کلبھوشن کی گرفتاری کا ذکر نہیں کیا، جو جنگ عظیم کے بعد ایک بہت بڑا سکینڈل ہے. اور ہم نے یہ کہا کہ اگر یہ کلبھوشن کی طرح ہمارا کوئی سرکاری افسر ہندوستان پکڑتے تو اس کو ساتھ لے جاتے اور UN میں پیش کرتے. اس طرح وزیر اعظم صاحب نے ہم نے یہ بھی پوچھا کہ انہوں نے اپنی تقریر میں 1974 کے اس معاہدے کے خلاف ورزی کا ذکر کیوں نہیں کیا جو انڈیا نے اور بنگلہ دیش نے اس معاہدے کے خلاف ورزی کی، اور اس کے خلاف ورزی کے نتیجے میں امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش مطیع الرحمان نظامی اور سیکرٹری جنرل محمد حسن مجاہد اور قاسم علی اور صلاح الدین عبدالقادر چودھری کو پھانسی دی گئی، جنہوں نے معافی مانگنے سے انکار کیا، جنہوں نے رحم کی اپیل مسترد کی. تو ہمیں حیرانگی ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی تقریر میں انہوں نے نہ کلبھوشن کی گرفتاری کا ذکر کیا، نہ مودی کے اس اعتراف کا ذکر کیا جو انہوں نے ڈھاکہ میں کیا ہے کہ میں ایز اے فائٹر متحدہ پاکستان کو توڑنے کے لیے ڈھاکہ آیا تھا. لیکن ہم نے حکومت سے کہا کہ اب بھی حکومت کے ساتھ وقت ہے کہ ایک ریاستی پالیسی بنائی جائے کشمیر کے آزادی کے لیے. اس لیے اگر یہ مہم اور یہ انتفاضہ نتیجہ خیز نہیں بنتا ہے تو خود اس کا ایک ریئیکشن، ایک رد عمل بھی ہو سکتا ہے کشمیر. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر پاکستان کو ایک سنہری موقع دیا ہے کہ کشمیر کے آزادی کے لیے وہ ایک روڈ میپ بنائے، ایک ریاستی پالیسی بنا لے، اور UN سلامتی کونسل، بین الاقوامی حقوق کی تنظیمیں، بین الاقوامی میڈیا، OIC، یورپی یونین، افریقی یونین، ان تمام کمیونٹیز کو پاکستان اپنے موقف میں اپنے ساتھ ملانے کے لیے جدوجہد کر لے. اور آج وہ مرحلہ آیا ہے کہ اگر سوڈان میں جنوبی سوڈان ایک نیا ملک بن سکتا ہے، اگر انڈونیشیا میں مشرقی تیمور ایک نیا ملک بن سکتا ہے، تو وہاں تو اتنی ایجیٹیشن بھی نہیں چلی ہے جتنا مقبوضہ کشمیر میں ہے. اور مقبوضہ کشمیر کا جو موجودہ مہم ہے اور موجودہ ایجیٹیشن ہے اور انتفاضہ ہے، یہ 1947 کے ایجیٹیشن سے کسی لحاظ سے کم نہیں ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا جو اجلاس تھا بہت ہی اہم تھا، اور اب مزید کارروائی کرنا، عمل درآمد کرنا
یہ حکومت کا فرض بھی ہے. ایسے اس لیے کہ قراردادوں سے کوئی ملک آزاد نہیں ہوتا ہے, قراردادوں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے جب تک اس خاکے میں رنگ بھرنے کے لیے حکومت پاکستان نتیجہ خیز اقدامات نہ کرے. ہاں جی فاروق صاحب